ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ بڑے مشہور صاحب ہیں جنہوں نے چھوڑ دی تھی یہ فیلڈ، تو ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان سے میں نے ایسے پوچھا، میں نے کہا جی کیا سین ہے، تو کیوں آپ نے چھوڑی یہ فیلڈ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نامحرم کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور اس قسم کی چیزیں۔ تو میں نے کہا میں کارپوریٹ سیکٹر میں اتنے عرصے سے کام کر رہا تھا، میری ٹیم کے اندر میرے خیال میں کوئی 5 سے 6 خواتین تھیں، وہ سب نامحرم تھیں، تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ میں کہاں پہ جاؤں، کون سی ایسی جاب کر لوں جس کے اندر جو ہے مجھے کسی نامحرم سے کوئی کسی قسم کی کوئی انٹریکشن نہ ہو؟ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ صاحب جن کا ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ شاید کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، کومنٹیٹر ہیں اینڈ سو فورتھ وچ آئی ریسپیکٹ، لیکن what I cannot respect and I don't respect is کہ جو لوگ اپنی اپنی فیلڈز میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ سیکولر ویوز بیچ بیچ میں سیپ کرنے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے، اور وہ بھی جو آپ کے اپنے نظریات کے خلاف ہیں۔ اب اس میں یہ جو کلپ ہے، اس کے آگے بھی 1-2 کلپس ہیں، وہ بھی میں چلاؤں گا، آپ ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ بٹ رائٹ ناؤ اف یو جسٹ لک ایٹ کہ جو ڈیپتھ ہے ان صاحب کے آرگومنٹس کی، کہ یہ تنقید کر رہے ہیں کسی اور صاحب کا حوالہ دے کے کہ جنہوں نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھا اور انہوں نے وہاں سے وہ کام چھوڑ دیا۔ That is very much okay in liberalism, even in that، کیونکہ مسئلہ اس وقت ہوتا جب وہ کچھ عورتوں کو فورس کرتے کہ میرے ساتھ کام کرو ہی کرو، پھر آپ کا اعتراض جائز ہوتا۔ لیکن آپ کا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے فیصلہ کیا کہ میں کام نہیں کروں گا۔ Is that objectionable؟ I mean, it's unbelievable کہ یہ لوگ جس لبرلزم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں آنا چاہیے، اس کے اپنے پرنسپل سے واقف نہیں۔ اگین I don't know much about the man، ان کے جنرل ویوز کیا ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ کافی بڑی ان کی آڈینس ہے، which is the reason I'm responding، کیونکہ اس طرح یہ تو بڑی ڈینجرس آئیڈیا ہے کہ آپ کرکٹ کی بات کرتے کرتے بیچ میں لبرلزم کو، کوئی تاریخ کی بات کرتے ہوئے جیو پولیٹکس کی بات کرتے ہوئے سیکولرزم کو، کوئی پولیٹکس کی بات کرتے ہوئے سیکولرزم کو۔ لائک you guys don't have your own fields and I don't deny your right to say that by the way، یہ بالکل برا نہ مانیے گا کہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں آپ کے اس حق کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ آپ کہیں۔ دس از اے رسپانس ٹو دیٹ، پر ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ آپ اوپن لبرل ڈبیٹ نہیں کرتے، اوپن لبرلزم کے حق میں آپ بات نہیں کرتے، تو یہ طریقہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ اٹس اے سلائٹ آف ہینڈ کہ اور چیزیں بات کرتے کرتے آپ بیچ میں اس طرح کی حرکتیں، اور اس حرکت کی میں دوبارہ میں کہنا چاہوں گا that there is absolutely no problem، there should not be any problem کہ ایک آدمی اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرے کہ بھائی مجھے ایسے ماحول میں کام نہیں کرنا جہاں پہ غیر محرم عورتیں ہوں۔ Why do you mind that؟ وہ ان کا فیصلہ ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ یہ کہنا کہ فلاں جگہ غیر محرم عورتیں، میں کہاں جاؤں، بھائی انہوں نے آپ سے کب کہا ہے کہ آپ کہیں جائیں؟ آپ غیر محرم عورتوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، you need to have an epistemological foundation to make sense of that۔ if there is Islam، کوئی ایک ایکسیپشن اپلائی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ اٹس دیٹ سمپل۔ اف اٹ ازنٹ اسلام، تو پھر بھی آپ کا اعتراض نہیں بنتا، اس لیے کہ ان کی پریمس اسلامک ہے، آپ کی کوئی اور ہے۔ تو کس نے آپ کو یہ رائٹ دے دیا ہے کہ آپ یہ اسیوم کر لیں کہ آپ کی جو پریمس ہے وہ سپیریئر ہے دین دیٹ آف اسلام، کہ آپ اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں؟ کین اٹ بی اینی مور سمپلر دین دس کہ ایک آدمی ہے وہ اپنے لیے فیصلہ کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں جاؤں؟ آپ سے کس نے کہا ہے آپ کہاں جائیں بھائی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ کام کرنا اچھی بات ہے، میک اے کیس فار اٹ، لیٹس ہیو اے ڈسکشن، دنیا کو بتائیں یہ کیوں اچھی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں کہ کیوں اچھی بات نہیں ہے، یہ مجبوری ہوتی ہے۔ بٹ اٹ ایکچولی گیٹس ورس دین دس۔ اس کے بعد جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان کی سنیے گا۔ دنیا سے عورتوں کو ختم کرنے کا یہ جو تھاٹ ہے کہ یار کہ بس ایگزسٹ ہی نہ کریں، مرد ہوں خالی، اس کے پیچھے آپ کی کیا، آپ نے کیا اسیس کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ Imagine the inferiority there۔ again I don't know who this gentleman is، یقیناً اہم آدمی ہے، لیکن آپ احساس کمتری کا آپ اندازہ کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں دنیا سے عورتوں کو ختم کرنا، دنیا کو عورتوں کو یعنی کہ وہ ان کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے۔ یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ ان کے جاب کرنے سے۔ ایک عورت کام نہیں کرتی تو وہ ختم ہو گئی ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وائی ڈو یو تھنک کہ عورتوں کی ایگزسٹنس ان کی مزدوری کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ What kind of nonsense is that؟ یہ ویسٹ کی ایک مجبوری تھی، دوسری جنگ عظیم کے بعد ملینز کے حساب سے بندے مارے گئے، بہت سے ہیں وہ انکیپیسیٹیٹ ہوئے، یعنی کہ انڈسٹری خالی ہو گئی، کام کرنے والے بندے نہیں تھے۔ they thought to include women in there as well۔ اس کے بعد عورتوں نے کام کاج کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد جو ایک سوسائٹی کے اندر مورل ڈکے آیا، جو فیملیز ختم ہونا شروع ہوئیں، وہ ایک اور کہانی ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر۔ بٹ میں اس وقت بات کر رہا ہوں کسی کی مجبوری کی، یعنی
یہ لوگ احساس کمتری میں اتنے زیادہ گر چکے ہیں کہ ویسٹ کی مجبوری کو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی ایگزسٹنس اسی چیز میں ہے، حالانکہ وہ ان کی مجبوری ہے۔ او بھائی میں 23 سال رہا ہوں ویسٹ میں، مجھ سے پوچھو کہ کیا عورتیں وہاں پہ کام کر کے خوش ہیں؟ نہیں خوش، دے ڈونٹ وانٹ ٹو، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، بل دینے پڑتے ہیں، سارا کچھ۔ آپ کو یعنی کہ ایک یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بات یہ شروع ہوئی تھی کہ ایک صاحب نے اسلامک پریمس پہ کہا کہ نامحرم عورتیں، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی ایگزسٹنس اس کی جاب کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، تو اس میں چونکہ کانٹیکس پیچھے اسلامک چلا آ رہا ہے، تو آپ اسلام سے پوچھیں کہ عورت کی ایگزسٹنس کیا ہے، اس کی آزادی کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیریئر پرسو کرنا چاہتی ہو تو کرو، نہیں کرنا چاہتی نہ کرو، کہ تم قوام نہیں ہو، بیوی ہو تو تمہارے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہو تمہارے باپ کی ذمہ داری ہے، اینڈ سو فورتھ۔ لیکن کیریئر پرسو کرنا ہے تو کرو، اینڈ ہیئر کمز دا بیوٹی آف اٹ، دی ٹرو ایگزسٹنس، کہ وہ جو پیسے کماؤ گی نا وہ بھی سارے تمہارے، گھر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یور منی یو کیپ اٹ، گھر میں دو گی تو ثواب ہے، نہ دو تمہاری اپنی مرضی، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں آزادی۔ یہ عجیب پاگل پن ہے، اور عجیب ہمارے سیکولرز پتہ نہیں کیسے احساس کمتری میں یہ لوگ سانس کیسے لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو انٹلیکچوئل سیلف ہے اس کو تو گھٹ کے مر جانا چاہیے اس حبس میں، جس میں اتنی زیادہ بے چارگی ہے کہ ان کی مجبوری کو آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دی ایگزسٹنس، اور وہ مجبوری ہے، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ کیوں اتنے زیادہ انفیریئر ہو گئے ہو؟ اپنی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، یو کانٹ تھنک فار یور سیلف۔ دو آج وہاں پہ عورت کو آپشن کہ تمہیں مہینے کے اتنے پیسے ملیں گے جتنے تمہیں تنخواہ ملتی ہے، کام کرو گی یا نہیں کرو گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو نہیں کریں گی۔ وہ سرویز ایسے ہیں کہ وہاں کی جوان لڑکیاں ایسی ہیں جو اب چاہ رہی ہیں کہ وہ گھروں کے اندر وہ رہیں، سرویز ہے، وہ 1970 سے ایک سروے چلا آ رہا ہے، اس کی بھی آئی تھنک 2014-15 کی رپورٹ تھی کہ ناؤ کو 50% سے زیادہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہاؤس وائفز بنیں۔ نہیں اچھا لگتا بھائی، انف از انف، نہیں کرنا چاہتی وہ، تو ڈو یو تھنک کہ وہ ایگزسٹ نہیں کریں گی؟ جو بھی ایسا ویو رکھتا ہے کہ عورت کے کام کرنے سے اس کی ایگزسٹنس ہے، اس آدمی کی ماں اگر کام نہیں کرتی ہے باہر جا کے تو اس کی ماں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، اس کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے۔ کسی کی بیٹی کام نہیں کرتی ہے تو وہ کیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے؟ یار احساس کمتری میں آپ لوگ رہنا چاہتے ہو، آپ ضرور رہو، گالی تو نہ دو لوگوں کو اس طرح سے کہ جس کی ماں بہن بیٹی کام نہیں کرتی ہے آپ کے نزدیک وہ ختم ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ دیٹس نون سینس، اٹر نون سینس۔ میں جینزک، وہ خاتون، بزرگ خاتون میرے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی تھی UK میں، جس نے مجھے انگلش سکھائی، مجھے کہتی تھی سن دیر واز اے ٹائم کہ میں گھر میں بیٹھ کے بڑے آرام سے گزارا کر لیتی تھی، میرے ہسبینڈ کی انکم اتنی تھی کہ ٹھیک ہے ہمارا ہو جاتا تھا، اب مجبوری ہے ایسی کہ مجھے بھی مزدوری کرنی پڑتی ہے، اسے بھی مزدوری کرنی پڑتی ہے کہ ہم اپنے وہ گھر کے جو خرچہ ہے وہ پورا کر سکیں۔ یو کال دیٹ ایگزسٹنس؟ یہ ایک شرمناک بات ہے انسانیت کے لیے، شرمناک بات ہے۔ اس کے بعد جو ایک سوشل ڈکے آتا ہے وہ تو ایک علیحدہ سی چیز ہے نا۔ بٹ یہ تھا ان کا سوال۔ اب یہ جو ہمارے کریکٹر ہیں صاحب، ذرا ان کا جواب بھی سنیے۔ بیسکلی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مردوں کی جو اپنی ویکنس ہے نا وہ تھوپ رہے ہیں خواتین کے اوپر۔ بھائی اگر آپ کے کوئی ایسی انٹینشنز آپ کے کنٹرول نہیں ہے کسی خاتون کی وجہ سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے وضو میں خلل آ رہا ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہو رہی ہے کہ آپ میرے دماغ میں گندے خیالات آئیں گے یا میرا دماغ ڈیویٹ کرے۔ ہاؤ اباؤٹ دس کہ مرد عورتوں کو اس لیے کام نہیں کرنا دیتے کہ کہیں ان کا وضو نہ خراب ہو جائے، ان کے ذہن کے گندے خیالات یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کو بہت سے لوگ ہیں ان کو اپنا رنگ دیں گے، کویسچن پوچھیں گے اس پہ کہ ڈو یو تھنک کہ انبیاء، صحابہ یہ سارے اس وجہ سے یہ انٹرمنگلنگ نہیں کرتے تھے کہ ان کو اپنے آپ پہ قابو نہیں تھا؟ دیٹ وڈ بی این آرگومنٹ، بٹ دیٹس ناٹ مائی آرگومنٹ۔ مائی آرگومنٹ از بیسڈ آن جہاں سے آپ لوگوں کی عقل آتی ہے، بیسڈ آن دیٹ۔ ویسٹ میں سیوی وومن، ان کی آپ ایڈوائزز دیکھ لیں، پلیٹ فارم ہے ایک ویسٹ میں، بزنس میٹرز ایک میگزین ہے، کئی دفعہ میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، دے ول سے دا سیم تھنگ کہ اگر عورت نے کامیاب ہونا ہے تو وہاں پہ جتنے چھوٹے کپڑے پہنو گی اتنی تم کامیاب ہوگی۔ پبلک پرسیپشن بزنس میٹرز ہیں 2019 کی، ان کی رپورٹ ہے، بزنس میگزین ہے، انہوں نے یہ پبلک پرسیپشن شو کی ہے کہ بزنس میں جو عورت جتنے کم کپڑے پہنتی ہے وہ اتنی کامیاب ہوتی ہے۔ کمرشل لائف کی بات کر رہا ہوں، بزنس نہیں، کہ جو بزنس یعنی کہ جو بزنس کر رہی ہے، جو کسی بزنس کے لیے کام کرتی ہے، جاب کرتی ہے۔ سیوی وومن، ان کی بھی یہی ایڈوائس ہے کہ کامیابی چاہیے اسکرٹس چھوٹے کر لو اپنے۔ یہ ہوتی ہے جب مرد شہوت کو اپنی کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ عورتوں کو کام پہ رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کیس ہے کہ وہ کیوں کامیاب ہوتی ہے، اس لیے کہ جو اس کا باس ہے اس کے لیے ایک وہ آئی کینڈی ہے، وہ روز اس کو دیکھنا چاہتا ہے،
وہ اس کو پروموٹ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ کام کرے، کہ وہ اس کی ایک ذہنی عیاشی ہے، اس کی ذہنی گندگی جو ہے اس کے لیے ایک انڈلجنس کا وہ پورا سامان پرووائڈ کرتی ہے، جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی ایگزسٹنس ہے کہ وہ کام کر رہی ہے. فار گڈنس سیک it is so frustrating that I want to talk about intellectual things. میں چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں جن پہ انسان کی عقل کھلے، فہم ہو، وہ and this is what I have to respond to. This is what I have to respond to. Imagine that. I'm sure یہ بھی کہیں نہ کہیں intellectual کہلاتے ہیں. I respect them as individuals. I respect them for having the opinion. But at least اس opinion کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسی کوئی چیز لے کے آئیں کہ جس سے پتہ لگے کہ آپ آزاد فکر کے لوگ ہیں، اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. یہ کیا آرڈر نان سینس باتیں ہیں؟ جو جاب نہیں کرتی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور جاب وہ لوگ اس لیے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، جبکہ ایویڈنس اس کے اپوزٹ سجیسٹ کرتا ہے. خیر، یہاں میں اس کو بات کو ختم کرتا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو پیشنس کہ میں اس بات کو مزید میں اس کو انالائز کروں. ایک ہوگی میری بات کہ میں جو ڈائلاگ کریٹ کرنے والا آدمی ہوں، میری ریکویسٹ ہوگی یہ نصیر صاحب جو ہیں، فیصل نصیر صاحب اور جو دوسرے صاحب ہیں ان سے معذرت، ان کا نام میں نہیں جانتا، کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ایمینسیپیٹ یور تھاٹ. کلونیلزم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب مینٹل جو امپیریلزم ہے ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تھنک کہ آپ کا ریلیجن اگر کوئی چیز کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے، اس کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے جو سوشل امپیکٹس ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. فیملی پہ کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے، اس پہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. Maybe you will learn something. Maybe you will. Maybe you don't have to close your eyes and believe in everything that comes from the West. Give it a chance.